अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, तारीख साज असम्बली की पुरानी इमारत में यौम अक़लियत की मुनासबत से अहम इजलास मुनक़िद हुआ और बाबा कौम ने इस असम्बली में ही कहा था कि आप आज़ाद हैं, आपका मज़हब कुछ भी हो, लेकिन हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। 2009 में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अक़लियतों का दिन मनाने का फ़ैसला किया और आज 11 अगस्त अक़लियतों के दिन के हवाले से मनाया जाता है। अहम दिन है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की इकॉनमी पे ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, क्यों लोग परेशान हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को कहा जा रहा है कि मजबूत नहीं है या पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते अगर मार्केट देखी जाए, स्टॉक एक्सचेंज तो वो मंदी का शिकार रही है, लेकिन आज स्टॉक मार्केट में कुछ पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। जबकि अगर नौजवानों की बात करें हम, तो पाकिस्तान का नौजवान 60% पाकिस्तान का यंग ब्लड जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हुकूमत सरपरस्ती से महरूम है। नौकरियों की तरफ जाता है तो वहाँ उसे दीगर मुश्किलात का सामना रहता है। सनतकार पाकिस्तान से क्यों जा रहा है, क्यों अपना बिजनेस लपेट रहा है, क्यों वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा, पाकिस्तान का सरमायाकार अपना सरमाया लेकर क्यों बाहर की जानिब रुख कर रहा है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि एक और अहम टॉपिक हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो क्या है, क्यों आजकल इतने उरूज पर है और मुस्तकबिल में क्या रंग दिखाएगा, ये भी ज़रूर हमारे टॉपिक का हिस्सा रहेगा। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ करवाऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वजाहत हुसैन, बिजनेसमैन हैं, हमजा अशरफ, ये भी बिजनेसमैन हैं, यंग ब्लड हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मजीद भी हम बात करते रहेंगे, कुछ को हम टॉपिक्स पे लेंगे टेलीफोन कॉल पर और उनसे उनका तजिया लेंगे। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम का स्टूडियो में मौजूद मेरे जो गेस्ट हैं वजाहत हुसैन साहब से बहुत खुश आमदीद कहेंगे आप दोनों हजरात को अपने प्रोग्राम में। वजाहत हुसैन, आपसे बात करना चाहूँगी पाकिस्तान की मईशत के बारे में। जो हमारी इकॉनमी है, यंग ब्लड क्यों इतना परेशान है, बिजनेस करना तो चाहता है लेकिन उसको बड़ी हर्डल्स हैं, क्या वजह क्या है? तकरीबन 60% से ज़ायद यंग जनरेशन हमारी जो है वो फ्रीलांसिंग काम कर रही है। ठीक है। 60% से ज़ायद हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनके पास ज़रिया आमदनी नहीं है इस वक्त। तो हम लोगों को एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्फ्लुएंसर्स, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, हम लोग को इस चीज़ पे फोकस करना है। हम लोग को आगे गवर्नमेंट को भी इस चीज़ अपनी मैसेज को कन्वे करना है ताकि गवर्नमेंट तक वो मैसेज जाए और आगे उस चीज़ पे फ्रेमवर्क बने। जब जाके आगे गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट करेगी तब हमारी जो 60% फ्रीलांसिंग आवाम है वो आगे तरक्की कर सकती है। और जैसे कि आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो हमें चाहिए जैसे कि हमारे बाबा आज़म के 14 नुकात हैं, इस तरीके से हमारे पास बेतहाशा है, हमारी जितनी सर्विसेज हमें अपने मुल्क को देनी चाहिए, जितनी के जो हम पे फ़र्ज़ हैं एज अ पाकिस्तानी, हमें अपने मुल्क के लिए मैं बोलता हूँ जी जान लगानी चाहिए। बिल्कुल, और यही जज्बा होना चाहिए किसी भी नौजवान का। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवान तो वैसे ही बड़े एनर्जेटिक हैं, उनमें बड़ा जोश व वलवला है। और 14 अगस्त के हवाले से तो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही। 14 अगस्त के हवाले से हमारा यंग ब्लड जो है, ख़ास तौर पर मार्का हक के हवाले से, ये 14 अगस्त जो है ये हमारी एक शानदार, एक बड़ी पावरफुल 14 अगस्त होगी। और जो हम 1 अगस्त से ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमजा अशरफ, आप भी यंग ब्लड से एक अच्छे बिजनेसमैन है, काफ़ी नाम है आपका भी, तो कैसे देखते हैं आप जो हमारी यूथ है, जो हमारा यंग ब्लड है, वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा जैसा कि होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और उस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट उठाकर देखें जिस भी मुल्क का, उसमें हमें दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो हमें दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है और हर मुल्क में बढ़ रहा है। अक्सर लोग ओवरकम क्यों कर रहे हैं बाकी मुल्क, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, इन तमाम चीज़ों पे। हमारा यहाँ बच्चा जो है वो तालीम के मामले में जो बच्चा निकल आता है आगे, अब आप खुद देखें, जिसके पास डिग्री है, जो पढ़ा लिखा है, वो जॉब हासिल करेगा, बट जो उस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पा रहा कि वो कम अपनी पढ़ाई किसी घर की टेंशनों में या फिर किसी भी हवाले से वो छोड़ देता है, वो ये तमाम चीज़ें फ्रीलांसिंग की तरफ और इन चीज़ों की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई
इस तरीके से आप कह लें कि कोई इदारा नहीं है, और अगर जब कोई इदारा ऐसे नहीं हो, हर जगह पर, हर इलाके में, हर शहर में इदारे आपको दिखेंगे ना, तो फिर आपकी ये जितने भी अवाम है ना, जो कि आप कह रहे हैं कि इतनी जो यंगस्टर हैं हमारे वो पीछे हट रहे हैं और पीछे रह रहे हैं, वो उनको बूस्ट मिलेगा। हम उनको सिखाने की अगर कोशिश करें तो फिर वो, यानी हम यूँ कह रहे हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल उनको कोई आगाही देने वाला नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अक्सर अब यहाँ पर काफ़ी गलत इन्फ्लुएंस भी फैला हुआ होता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर किसी गलत जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो लीगल नहीं है, जो रेगुलेटेड नहीं है, इन तमाम चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट किए। अब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता, फिर इंसान का एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें आ जाती, क्योंकि पहले ही उनको मौके नहीं मिल रहे होते और वो किसी गलत जगह, किसी भी गलत चक्कर में इन्फ्लुएंस होकर वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब रेगुलेटेड हो जाएंगी और चीज़ों को बिल्कुल तरतीब से रखा जाएगा, तो फिर मैं कहता हूँ कि इन्हें अच्छे जो हैं वो मौके भी मिलेंगे और वो अच्छे तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वजाहत साहब, जैसे कि हमजा अशरफ ने बताया कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि बेरोज़गारी के बढ़ने की वजह, एक तो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, प्रॉब्लम आ रही है हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से, दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो कुछ पढ़ रहा है, जिसकी वो डिग्री ले रहा है, उसे पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत है या नहीं है। वो जो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का जो ब्रिज होना चाहिए वो नहीं है। ये मैं अक्सर प्रोग्राम में बात करती हूँ, यही बात आपसे भी पूछना चाहूँगी। देखिए, हमें सबसे पहले तो चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से चल रहा है, हमें उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, तब्दीली उसमें लेके आनी चाहिए हमें। अब जैसे कि आप देख रही हैं कि काफ़ी टाइम से, अब जिस टाइम आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी होगी, जो वो कोर्स था आज भी टिल डेट 2025 चल रहा है। साहब तो वही है वो शायद मेरे पेरेंट्स ने भी वही पढ़ा, हम भी वही पढ़ रहे हैं और शायद हमारी आने वाली नस्लें भी वही पढ़ रही होंगी। मतलब वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वही कोर्स है, वही निसाब है। यही तो मसला है, यही तो मसला है। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, और अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। तो बात ये, टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है, एआई का दौर है, और आपको पता है कि इस वक्त अगर हमने अपनी एजुकेशन जो सिस्टम हमारे चल रहे हैं, अगर हम उन्हें चेंज नहीं किया तो आगे जाके हमें कितनी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी। और साथ साथ अब यूथ आगे जा रही है टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स पे जा रही है यूथ हमारी। अब अगर हमारी यूथ को हम एनकरेज ही नहीं करेंगे, अब एक सवाल आपने सुना होगा, हर कोई करता है कि एआई इतनी डेंजरस है कि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगी, एआई इतनी डेंजरस है, ये आने वाले वक्तों में इंसानों की जरूरत नहीं होगी, हर कोई रिमोट बेस्ड काम कर रहा होगा, एआई के जरिए काम कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए, देखें हर चीज़ का यूज और मिसयूज दोनों है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे तो एआई आपको किन किन चीज़ों में मददगार आपके लिए साबित हो सकती है, या आपकी सोच हो सकती है। एआई आपको हर चीज़ में मदद कर सकती है। एआई इवन आप जैसे कि अगर स्टोरी राइटर हैं तो एआई आपके लिए स्टोरी लिख सकती है, लेकिन उसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए भी एक बंदा आपको अपॉइंट करना होता है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि एआई का दौर आ गया है तो ये ह्यूमन रिप्लेसमेंट है। ह्यूमन रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकती। हमें इस एआई को जो है खुद यूज़ करना है, ना कि इससे यूज़ होना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल हर फील्ड में इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन हमजा अशरफ, एक बात से मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि और आप भी एग्री करेंगे कि एआई ने इंसानी सलाहियतों को बहुत मुतासर किया है। ये तो नो डाउट, इसलिए क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट, मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी की स्टूडेंट हूँ मैं। जो लोग मेरे जो क्लास फेलोज हैं वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा एआई से अपना पूरा असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं। मतलब क्या आपने अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल किया, तो फिर आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखें अक्सर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ हमारे पास आती है ना, हमें उसे लीड करना चाहिए, ना कि उसे फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब हम अगर उसको सीख कर उसे लीड करेंगे ना, तो हम वो चीज़ें खुद जनरेट करके अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज़ कर रहे हैं, हम अपना मतलब निकाल रहे हैं,
اس چیز سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اے آئی ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اس سے صرف اپنے فائدے نکال لیے, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ہم کہاں تک لیڈ کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کتنا نقصان کہ وہ ہمارا, میں پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں, وہ ہمارا سیلف اسسٹنٹ ہے. آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے, وہ آپ کو لیڈ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جاب جو ہے وہ ریپلیس ہو جائیں گی. اگر آپ خود لیڈ کرنے پر آئیں گے تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ یہ صرف ڈیٹا کا ڈھیر ہے. اگر انسان کی سمجھ اور صلاحیت نہ ہونا تو یہ اے آئی, یہ جتنے بھی نالج ہے, یہ ڈیٹا کا ڈھیر ہوگا. یہ صرف ہمارے لیے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کہی حمزہ آپ نے کہ یہ ڈیٹا کا ڈھیر ہے اور اس کو استعمال کرنے کا بہرحال ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کا مقابلہ تو بہرحال کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ینگ بلڈ ہے ہمارے ساتھ, قوم کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے حل کی طرف بھی جائیں گے, لیکن وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. وجہات بریک پر جانے سے پہلے کچھ آپ بات کر رہے تھے اور آپ کی بات جو تھی وہ کٹ گئی تھی, بتائیے گا, کیا آپ مکمل کیجئے اپنی بات کو. ان امپلائمنٹ پوری دنیا میں, اب ایسا نہیں ہے ان امپلائمنٹ یو ایس میں نہیں ہے, یو کے میں نہیں ہے, وہاں بھی ان امپلائمنٹ ہے, لیکن وہ ان امپلائمنٹ جو ہوتی ہے ان کے دیگر وجوہات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ڈالر کا پرائس جیسے ہی شوٹ اپ ہوتا ہے, ڈالر کا پرائس جیسے ہی اوپر جاتا ہے, پیٹرول ہائکس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب میری تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز, ایسی ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز آئیں جو ہماری یوتھ کو, آن لائن پلیٹ فارمز آئیں جو ہماری یوتھ جس سائڈ جانا چاہ رہی ہے. دیکھیں انسان کو کرنا کیا چاہیے, انسان کو کرنا یہ چاہیے جیسے اگر آپ کا کوئی گھر کا بچہ بھی ہے تو آپ اپنے بیٹے سے, اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنے میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کو کیا کرنا پسند ہے, جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اگر وہ وہی آپ کرواتے ہیں تو وہ اس پہ اور زیادہ شائن کرتا ہے, اور زیادہ گلو کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کوئی اور چیز ایمپیتھائز کریں گے, اور چیز بولیں گے کہ آپ یہ نہیں, آپ یہ کریں, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں گلٹ ہوگا, کہیں نہ کہیں اس کو وہ چیز نہیں کرنی ہوگی, تو جس کی وجہ سے وہ اس میں اپنا اتنا اچھا پرفارمنس نہیں دے پائے گا. آپ نے ٹھیک کہا وجہات, اور بالکل ایسا ہی ہے. یورپین کنٹریز میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, بچے کو بہت بچپن سے وہ یہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں یہ دیکھ کے کہ اس کی دلچسپی کس فیلڈ میں ہے, اور وہ پھر اسی کو لے کے چلتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل حمزہ ایسا ہی ہے بالکل. تو پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نسلوں سے. بالکل, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اے آئی کے اوپر, کرپٹو جو لیگلائزیشن ہے وہ, ان دونوں چیزوں کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہب میں جتنا بھی فنڈ آتا ہے اس کا 30% جو ہے وہ ہمیں اے آئی کی نالج کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے رکھا گیا ہے. اور اس میں ہوگا کیا, اس میں یہ کہ ہر سال 2 لاکھ بچوں کو اپرچونٹی دی جائے گی. لاہور, کراچی, اسلام آباد, ان لوگوں کو اپرچونٹی دی جائے گی کہ وہ سیکھیں. اب آپ خود امیجن کر لیں, یہ فیڈرل لیول سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ خود امیجن کریں کہ 17,000 بچہ جو ہے وہ اے آئی کا پروفیشنل لے کر نکلے گا, وہ پروفیشنل بنے گا. تو اس میں جو چیزیں ہیں نا, اب یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا, کیا ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اڈیپشن جو ہے نا بہت کم کرتا ہے, بہت لیٹ کرتا ہے. لائک کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہو پوری دنیا میں, تو ہم اس پہ تب تک پہنچتے ہیں جب تک لوگ اس پہ مہارت, کیا لوگ اس پہ بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. پھر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا کریز اس کے تقریباً 2 سے 3 سے 4 سال بعد یہاں پر آ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر بہت فاسٹ اسٹیپ الحمدللہ لیے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہاں پر بچوں کو پڑھایا بھی جائے گا, کرپٹو لیگل ہوگی, انویسٹمنٹ کے ذرائع جتنے بھی ہوں گے وہ سیف ہوں گے. یہ تمام چیزوں پر کام چل رہا ہے, اور جب یہ چیزیں ہو گئیں تو ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے بہت بڑا ہو جائے گا, ہم کنٹریبیوٹر بن جائیں گے, پاکستان کنٹریبیوٹر بن جائے گا. 4 دفعہ کرپٹو کا نام کیا ہے یہ کرپٹو, تھوڑا سا یہ بتائیے. دیکھیں, ڈیجیٹل کرنسی جو کہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے, جس کا کوئی اس طریقے سے پیپر کرنسی کے بعد جو ہے ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جاتے ہیں, اور کرپٹو وہیں پر کرائی جاتی ہے. اس میں ہے کیا کہ آپ کے پاس پیپر کرنسی نہیں ہے, آپ ڈیجیٹلی
पे कर रहे हैं, डिजिटली सेव कर रहे हैं। इकोनॉमी जो भी सिनेरियोज हो रहे हैं इकोनॉमी में, उस पे ज़्यादा हालात पे फ़र्क नहीं आ रहा, आपकी डिजिटल करेंसी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। एक जगह स्टेबल है, 2 से 4 रुपए का फ़र्क आ रहा है। और अक्सर क्या होता है कि अगर पाकिस्तान या किसी भी एग्जाम्पल कोई भी मुल्क ले लेते हैं, पेपर करेंसी में आजकल के टाइम पे जब का जियो पॉलिटिकल इतने सारे सिनेरियोज हो रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास कोई भी हालात ख़राब होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि कोविड के बाद से हमारी सप्लाई चेन सही नहीं रही। पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक हैं उनकी सप्लाई चेन ठीक नहीं रही, तो उनकी करेंसी की बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है। अच्छा, दैट्स वाई क्रिप्टो एक ऐसा है डिजिटल करेंसी है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं और वो सेफ रहेगी। प्लस अब सेफ ना रहने का सिनेरियो ये है कि हम उसको लीगलाइज नहीं कर रहे, हर मुल्क जो है अभी तक अपने स्टेबल कॉइन तक नहीं पहुंचा। जब ये कॉइन्स बन जाएंगे फिर होगा ये कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी हद तक सेफ रह सकती है। जैसे बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, जी आप बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन जो है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो हमारी पेपर करेंसी नहीं है, वो डिजिटल करेंसी, वो डिजिटल एसेट भी कहलाया जाएगा वो भी। तो ये सारे सिनेरियोज हैं, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अब बाहर के मुल्कों में अभी यहाँ तक लीगलाइजेशन अभी यहाँ पर नहीं हुई, लीगल नहीं हुआ, तो इस पर काम चल रहा है। लेकिन बहुत से ममालिक में बाइनेंस टू बाइनेंस या फिर आप ये कह लें लाइक क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो है वो पेमेंट की जा रही होती है। अच्छा, ठीक है। पेपर करेंसी के बजाय हम डिजिटल करेंसी के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। ये चले, ये एक बात है तो अच्छी, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, जाहिर है मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी। वजह जैसे कि उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी है, फर्ज कर लें कोई मेल फंक्शनिंग हो गई, कोई कंप्यूटर करप्ट हो गया, सिस्टम करप्ट हो गया, भाई देखें इंसान धोखा दे जाता है तो वो तो मशीनरी है, फिर क्या होगा? जिसका सरमाया डूबेगा उसका तो गया, वो सारा सरमाया गया। देखें, इसके लिए मैं एक चीज़ सब लोगों को कह रहा होता हूँ, आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कर देते हैं कि नेक्स्ट वॉर क्या हो सकती है। नेक्स्ट वॉर साइबर वॉर भी हो सकती है, और अगर साइबर वॉर होगी तो इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो क्रैश हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फंड्स होंगे, आपकी जो अमाउंट्स होंगी, आपका जो कैपिटल होगा वो लूज हो सकता है। तो अभी जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्रिप्टो लीगलाइज करनी है या क्रिप्टो लीगलाइज नहीं करनी है, इस चीज़ को किस तरीके से अडेप्ट करना है, तो वो इसी बेसिस पे ये डिबेट चल रही है कि हम किस तरीके से इसको हमारी मासूम आवाम के लिए किस तरीके से हम इसको सेव भी रख सकते हैं और लीगल भी रख सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तो पिसती आवाम ही है ना, टैक्स भी वही पे कर रही है, और अगर उसका सरमाया डूब जाए तो वो फिर बोल भी ना सके, वो कहे, अब बैंक तो ये कह देगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका सिस्टम ही हमारा करप्ट हो गया, किसी का अकाउंट किसी के पास चला गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वो आपकी डिजिटल करेंसी प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसके लिए कोई है सजेशन? बिल्कुल है, ट्रांसपेरेंसी। जब गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं उनको रेगुलेट कर देगी तो हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का जो है वो हिस्ट्री मौजूद होगी, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग इन तमाम चीज़ों तक जो है वो आसानी से पकड़ हो जाएगी। अभी आपको पता है जब तक लीगल नहीं हुआ था, ये रेगुलेट इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत वॉल्यूम दिखा जाता है। ये रेगुलेटेड ना होने के बावजूद पाकिस्तान का, अगर मैं आपको इन्वेस्ट की हुई अमाउंट जो कि लूज हो चुकी है वो भी बताऊं ना, तो वो 40 से 50 बिलियन डॉलर्स तक जाती है। अच्छा। और हमारे तकरीबन 4 से 5 करोड़ जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करने को इंटरेस्टेड हैं और वो कर भी रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप खुद देखें कि जब इतनी अमाउंट एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से जाएगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो आपकी सवाल था, टैक्सेस हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, ये इन सब चीज़ों में जो है अच्छे तरीके से हमारी जो है तरक्की ही होगी। अब ये सारी चीज़ें, अब देखें जब इंटरेस्ट पैदा हो रहा होता है, पूरी दुनिया कर रही है, आप उसको रेगुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा बिल्ड पहले से है, वो सारी चीज़ें रेगुलेटेड वे में होंगी, उसकी हिस्ट्री होगी, फिर कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इस तरीके से जो भी ब्लैक और वाइट ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। अब इसी से हमारा जो है वो इकोनॉमी में भी असर पड़ेगा और तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के पास आ रहा होगा, टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जा रहा होगा। अब जैसे इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हमें नॉलेज ना हो ना,
تو ہوتا کیا ہے, بہت سی, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ بہت سی غلط ایپلیکیشنز پہ یا پھر کسی کے بھی انفلوئنس ہو کے, غلط انفلوئنس ہو کے کہیں پیسہ انویسٹ کر دیا, ٹریجر NFTs ہو گئیں, ان تمام چیزوں پر پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف کیا ہوتا ہے, شارٹ ٹرم ایکسس, کہ آپ ایک دم 0 پر ہیں, آپ 100 پر آ جائیں گے, اور 100 پر آتے آتے کیا ہے کہ آپ نے اتنے انویسٹ کیے, اب وہ انسان لالچ کے لیے, شارٹ ٹرم گین کے لیے جو ہے وہ پیسہ ڈال دے گا. اسے یہ نہیں پتا اب وہ پیسہ کس کا ہے, وہ پیسہ انہیں لگتا ہے ان کی جیب کا ہے. لیکن اگر ہم اکنامیکل سچویشن دیکھیں, گلوبلی دیکھیں, تو وہ پاکستان پہ اثر نہیں کرے گا. اب ہم ایک بچے کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ایک بچے کے $1000 یا اتنے پیسے, کچھ بھی 2 لاکھ 1 لاکھ روپے کیا ہی معنی رکھتے ہیں. لیکن آپ خود اس کو ڈیوائڈ کر لیں 4 کروڑ میں, تو کتنی بڑی اماؤنٹ جو کہ ایسے ہی ملک سے باہر چلے اور گئی. یہی پھر اسکیم بھی بنتا ہے. اب یہاں پر جب تک لالچ میں لوگ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس میں جب تک یہ چیز لیگل نہیں جا رہی تو ہمیں سٹاکس میں, اپنے ہی سٹاکس میں جو ہے انویسٹ کرنا چاہیے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں. آپ نہیں سمجھتے وجاہت کہ یہ تو پھر بہت شارٹ کٹ نہیں ہو گیا زیادہ پیسے کمانے کے لیے, ایک شارٹ کٹ ٹائپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنا ہے. سوچ کو, اب ہماری یوتھ کو اپنی سوچ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہوگا, تھوڑا سا بدلنا ہوگا. وہ کس طریقے سے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بڑے ہیج فنڈز ہیں, جتنے بڑے کیپٹلز ہیں, جتنے بڑے بینکس ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ میکسیمم ان کے ایئرلی پروفٹس ہوتے ہیں 20-30%, دیٹس اٹ. لیکن ہمارے یہاں شارٹ ٹرم, جو ہم نے شارٹ ٹرم میں کامیاب ہونے کا جو ہم نے سوچا ہوا ہے, ہم نے کیا سوچا ہوا ہے کہ ایک دن میں ہی ہمیں 1 کا ڈبل کرنا ہے. وہ اکثر آپ نے کافی ساری موویز دیکھی ہوں گی, اس میں ہے کہ 25 دن میں پیسے ڈبل, اس میں پیسے ڈبل, اس میں پیسے ڈبل. اب یہ سوچ بدلنی پڑے گی. یہ تو کتنی خبریں بھی وہ ڈبل شاہ بڑے مشہور ہوئے ہیں, ایسا ہی ہے. یہ تو ریئل ورلڈ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شمائلہ, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بالکل. یہ فراڈ کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کی 6 فائلیں ہوتی ہیں, 6 لوگ اس کے اوپر دعوے دار ہوتے ہیں. آپ یہ جو بات کر رہی ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب ہماری گورنمنٹ نے اویئرنیس میسیجز بھی چلائے تھے, جسٹ لائک جو اوکٹا ایف ایکس, ایکسنیس اور بھی دیگر اور ایسے ایپلیکیشنز ہیں جو کہ ہمارے معصوم عوام کے پیسوں کو اسکیم کر رہی تھیں. صحیح ہے, تو ہماری گورنمنٹ نے اویئرنیس کے لیے میسیجز چلائے تھے, لیکن ابھی وہ میسیجز رک گئے ہیں. میں چاہتا ہوں ایسے میسیجز چلتے رہیں. جتنی بھی ایسے انلیگل ایپلیکیشنز ہیں جو لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہی ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کروانا بہت لازمی ہے. بالکل بہت ضروری ہے. اچھا, جو سب سے اہم آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر کی جانب اپنا فیوچر دیکھ رہی ہے, کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ بھی باہر کی جانب اپنا سرمایہ لپیٹ کے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کیوں یہ مایوسی یا یہ بددلی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا اس کی کچھ وجوہات سامنے نظر آئی ہیں آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے یہاں کے انٹرنیٹ ایشوز. اچھا, اگر کوئی آن لائن کام کر رہا ہے تو انٹرنیٹ ایشوز ہر کسی کو فیس کرنے کو ملیں گے. ایون آپ بھی اگر باہر کہیں پہ آپ جا رہی ہوں گی, جس جگہ پہ زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے اس جگہ آپ دیکھیں آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلے گا. معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں کچھ دیکھیں, میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے, ہمارا ملک سب سے اچھا ہے, ہمارے ملک میں سب اچھا ہے, لیکن کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں, اگر اس پہ ورک ہو جائے, کام ہو جائے تو بڑے اثرات مرتب ہوں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ایسا ہی. ٹھیک ہے, حمزہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بہت سی غلطیاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے, ہمیں خود بھی محنت کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو ہمیں اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب بہت سے لوگ ہیں یہاں پر بہت اچھے بزنسز کر رہے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں, ایک روڈ میپ ہمیں دیا جاتا ہے کہ آپ فرسٹ کلاس سے لے کر میٹرک سے لے کر انٹر اس طریقے سے پڑھائی کرتے رہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر خود سے ہی کوئی سائڈ اسکل سیکھیں تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر سے کلائنٹس, فارنر کلائنٹس کو یہیں بیٹھ کر ڈیل کر سکتے ہیں. میں خود کرتا ہوں, آپ خود ڈیل کر سکتے ہیں. میں نے اتنے بچوں کو یہ چیز سکھائی ہے کہ آپ یہیں بیٹھ کر باہر سے انکم پوری جنریٹ کریں آپ اپنی.
لوگوں کا باہر جانے کا نظریہ اس طریقے سے بدلا تھا کہ اکثر ہمارے جو حالات خراب ہوئے تھے اور اس میں ہمارے ڈالر کے مطلب روپیز کافی ڈی ویلیو ہو گیا تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ کتنا فرق آ رہا ہے. اچھا حالات خراب ہوئے تھے, اب حالات ٹھیک ہے, اب بالکل بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں اتنا خوش ہوں. اب دیکھیں گورنمنٹ, اب جتنے ہمارے حالات ہوتے ہیں بہتر ہونے میں ایک پل نہیں لگتا. جیسے ہم شارٹ ٹرم ارننگ کی بات کر رہے تھے نا, تو شارٹ ٹرم اس طریقے سے ہمارے پاس حالات بہتر نہیں ہو جاتے, ہمیں اسے خود بہتر کرنا پڑتا ہے. اب جتنے ہماری گورنمنٹ جو اسٹیپ لے رہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, کرپٹو لیگل کرنے کے لیے, باقی سارے سیناریوز پہ, اور اتنی اچھی اڈیپشن ہو رہی ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ٹرمپ کی وجہ سے بھی اور اس پہ بھی یہ تمام چیزوں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس پہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو کیوں انسان باہر جا رہا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے انویسٹمنٹس پلانز جو ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹس کی جو جگہ ہیں ہمارے پاس, لائک اسٹاک ایکسچینج ہے, یا ہم ان ساری چیزوں میں کبھی بھی انٹرسٹ لیا ہی نہیں. ہمارے نہ بڑوں نے انٹرسٹ دیا نہ کچھ. ہم یہاں پر دو چیزوں میں رہے, یا تو ریئل اسٹیٹ, یا تو ہم اپنی ہی روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کر کے بیٹھ گئے. اب آپ یہ چیز نہیں سمجھ رہے کہ اگر ڈالر میں ہی کنورٹ کر رہے ہیں تو مہنگائی تو ہر جگہ بڑھ رہی ہے, تو کتنا ہی فرق پڑ جائے گا. تو آپ کو انویسٹ کرنا ہے, بزنس ماڈیول سمجھانا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کر کے یہاں بیٹھ کر بھی اپنے لیے ویلتھ جنریٹ کر سکتے ہیں. باہر جا کر آپ کیا کریں, بہت سے بچے باہر جاتے ہیں پڑھائی کے لیے. میں کہتا ہوں ہر کسی کو باہر جانا چاہیے, گرومنگ کے لیے ہر کسی کو باہر جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ پڑھائی کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, ایسے بالکل ہیں, بٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایجوکیشن آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایجوکیشن حاصل ہوتی ہے باہر سے جس کو آپ یہاں آ کر اگر یوٹیلائز کریں گے تو آپ نظام بدل سکتے ہیں. تو ہم یہاں کا نظام کیوں نہیں ہماری غلطی یہ ہے کہ جو انسان پڑھ کے جا رہا ہے نا وہ وہیں پر جاب کر رہا ہے, وہ یہاں آ کر ان تمام چیزوں کو اپلائی نہیں کر رہا کہ جو باہر کے ملک کیوں ترقی کر رہے ہیں, کیا ریزنس ہیں کیا نہیں. اگر سب بچہ پڑھ کے یہیں پر اپنی ایک پوری کمپنی بھی, اگر چھوٹا سا اسٹارٹ اپ بھی اس پیٹرن سے چلائے گا تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. وہاں سے آ کے تو یہاں کام کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں, یہاں کا اپنا شہر کا پڑھا ہوا ڈاکٹر اپنے ہی گاؤں میں نہیں جانا چاہتا. ایگزیکٹلی ایسا ٹھیک ہے, وہ نہیں جانا چاہتا, وہ کہتا ہے میں گاؤں میں نہیں, بھلے وہ میرا گاؤں ہے, میں وہاں سے آیا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن میں یہاں پہ کسی ہاسپٹل میں جاب کر لوں گا, میں اس گاؤں میں جا کے نہیں اپنی ڈسپینسری کھول سکتا. نہیں, یہ تو مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. بدلنے کے لیے کوئی ایک شخص سسٹم نہیں بدل سکتا, سسٹم بعد میں بدلے گا, مائنڈ سیٹ پہلے بدلے گا. ایز اے سیڈ ہماری بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے. ہم اکثر اپنی غلطیوں کو چھپا کر گورنمنٹ یا پھر اس طریقے سے اداروں پہ بلیم کر کے اپنے آپ کو سیلف جو ہے نا کمفرٹیبل رکھتے ہیں کہ ہاں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے. بٹ اکثر آپ ایک دفعہ باہر نکلیں تو آپ کو اپرچونیٹیز ملے گی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ابھی میں نے خود بھی جو ہے اوپن کروائے ہیں جہاں پر تمام آن لائن بزنس کی, تمام چیزوں کی, بزنس کی, فائنینشیل فریڈم کی, فائنینشیل مارکیٹس کی نالج دی جا رہی ہے تمام بزنسز کی. اور آپ نے بھی شاید بتایا ہوگا کہ کون سے ہمارے پاس جو انسٹیٹیوٹس چل رہے ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں میں کئی سارے انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں, کئی سارے ورک شاپ چل رہے ہیں, کئی سارے بوٹ کیمپ چل رہے ہیں. ابھی شاہ فیصل کی سائٹ پہ ہی ایسا ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جہاں پہ 16 اگست کے دن فری. اب ہم لوگ کا کام کیا ہے, اب ہم لوگ کا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, ہمارا کام ہے لوگوں کو اویئر کرنا. فری بوٹ کورس, فری ورک شاپ دے کے لوگوں کو اویئرنیس دینا, بیسکلی فائنینشیل لٹریسی دینا بہت ضروری ہے آج کل کے وقت میں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے لوگ انویسٹ کرتے تھے پراپرٹی, دیٹس اٹ. اب لوگ, آپ جتنے بھی دیکھیں گے, ہر کوئی, آپ ایون یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کارپینٹر بھی کام کرنے آتا ہے تو اسے بھی ٹریڈنگ پتا ہے, وہ بھی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے. بھائی آج کل تو ہر بچہ سیاست پہ بات کرتا ہے, آپ کسی سے کوئی بھی بات کر لیں, شعور بے انتہا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا یوز ہے, ہر کے پاس سیل موجود ہے. لیکن جو پازیٹیونیس ہے نا, جو پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مائنڈ کو پازیٹیو سوچنے کی طرف رکھنا ہے. جتنا آپ نیگیٹیوٹی رکھیں گے اپنے اندر, جتنا آپ نیگیٹیو سوچیں گے, جیسا آپ گمان رکھیں گے آپ کو تو ویسا ہی ملنا ہے. صحیح ہے, تو جتنا آپ پازیٹیو سوچیں,
اور مینیفیسٹ کریں. جسٹ لائک آج اگر آپ کو, میں اپنی یوتھ سے مخاطب ہوں, آج اگر ہماری یوتھ کو فار ایگزامپل آج کل لڑکوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک اچھی سی اسپورٹس کار, گاڑیاں چاہیے ہوتی, ایسا ہی ہے. اور کافی سارے جو ہماری یوتھ ہے غلط ڈی انفلوئنس ہو رہی ہے ان انفلوئنسر سے, جو آپ کو فیک منی دکھا کے, رینٹڈ کارز دکھا کے, رینٹڈ ہاؤس دکھا کے لوگوں کو غلط جگہ پہ, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا بائنری ایپس. اب بائنری ایپس میں ہوتا کیا, بائنری ایپس سے بیسیکلی جوا, جسٹ لائک بیٹنگ, کسینو بیٹنگ حرام ہے, ہمارے اسلام میں حرام ہے, بیسیکلی پروہیبٹڈ ہے یہ. لیکن ہمارے وہی کچھ انفلوئنسرز, میں نام نہیں لوں گا, فائدہ نہیں ہے کسی کو آن کیمرہ بولنے کا, لیکن وہی انفلوئنسرز جو ہیں چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں, لوگوں کو اسکیمز کا شکار بنا رہے ہیں. اب جب تک ہم اس طریقے کی اویئرنیس نہیں پہنچائیں گے لوگوں کے لیے, آپ ہو گئیں, آپ شمائلہ ماشاءاللہ سے آپ کو بہت نالج ہے, آپ کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ جو ہے آپ اپنا کافی سارے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اگر اویئرنیس نہیں دیں گے, ہمارا کام کیا ہے, ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا, ہمارا کام یہ ہے 9 to 5 جاب کری اور کھانا کھایا اور سو گئے, دیٹس اٹ. نہیں, بالکل نہیں, ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم 9 to 5 جاب کریں اور اپنا کام کریں اور اپنا, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے پوچھنا ہے, ہمیں سب سے پوچھنا ہے. لیکن ہم وقت کے بولتے ہیں نا اس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی ہی پڑی ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں پڑا ہوا کہ ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے, ہمارا XYZ دوست کیا کر رہا ہے, ہمارا وہ رشتہ دار کیا کر رہا ہے. اب ہم لوگ سیلفش ہو گئے, بہت زیادہ سیلفش ہو گئے. اور یہ ٹھیک ہے, بالکل. پروگرام اب کیونکہ وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ تو آپ نے شیئر کیے, کوئی میسج اگر دینا چاہیں آپ, حمزہ یوتھ کو میسج دینا چاہیں, آپ نے ایک پوزیشن حاصل کی کم ایج میں, آپ نے بہت اچھی اس پہ آپ کام کر رہے ہیں سیٹ پہ, تو یوتھ کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے, جو یہ ایک مایوسی کسی یوتھ کے دل میں ایک جگہ بن گئی ہے نا, اس سے وہ کیسے نکلیں, کیا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ سے ایک ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے جتنے ممبرز ہیں ان کو بھی, کہیں بھی جاتا ہوں میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو وہ ہر کام کرنا چاہیے جو انہیں دل کر رہا ہے کرنے کا. ایسا نہیں کہ آپ ایک چیز پکڑیں کچھ پکڑیں, نہیں, آپ ہر چیز, آپ کا دل کر رہا ہے فوٹوگرافی کا آپ کریں, آپ کا دل کر رہا ہے ڈیٹا سائنس کا آپ پڑھیں, آپ کا دل کر رہا ہے انجینئرنگ کا آپ کریں. ہر چیز کو آپ ضرور ٹرائی کریں اپنی ینگ ایج میں. اپنی ینگ ایج میں جب آپ ہر چیز ٹرائی کریں گی نا, دیکھیں اکثر لوگوں کے پاس ایک ویژن نہیں ہوتا, تو وہ چیز جو جن چیزوں میں وہ اچھے ہیں نا, انہیں وہ ہر چیز ٹرائی کرنی چاہیے, چاہے کوئی ہنس رہا ہے, چاہے کوئی نہیں ہنس رہا, کوئی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے, کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے, کچھ بھی آپ کو وہ ہر چیز کرنی ہے. ایک دفعہ آپ نے وہ فیس پاس کر لیا نا, تو اس میں کیا ہوگا کہ جو چیز میں آپ اچھے ہوں گے نا, اور آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں, اگر آپ کوئی بھی ایک پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ 6 مہینے غائب ہو کے اپنے آپ کو دے دو, 6 مہینے وقف کر دو اس چیز پر, آپ کو 6 مہینے بعد خود کا ایک بیٹر ورژن دکھائی دے گا. ہم اکثر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں میں, لوگوں کو سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, ہر چیز کو چھوڑ دیں, جو آپ کا ویژن ہے آپ اس روڈ میپ پہ چلیں, 6 مہینے تک آپ لوگ جو ہے بالکل اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے, آپ ایک الگ انسان بن کے نکلیں گے. میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف, اور اس میں آپ کو صرف یہ روڈ میپ فالو کرنا ہے. ہم اکثر کبھی کس کی سن لی, کبھی کس کی سن لی, جو آپ کا دل ہے آپ اس پہ کام نہیں کر رہے. سیکنڈ ایک چیز میں میسج اور دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی بچہ کہیں بھی رکتا ہے, اسے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, تو میرے پلیٹ فارمز بھرے ہوئے ہیں, میں اپنے پلیٹ فارم پہ بھی بتا رہا ہوتا ہوں, میں ہر جگہ بتا رہا ہوتا ہوں, وہاں پر ہم بچوں کو فری, آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے, ہم آپ کو اس کے آگے کا پورا روڈ میپ بتائیں گے, آپ خود آ کر سیکھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں, تو آپ جو چیز میں آپ کا دل کر رہا ہے آپ نے بس وہ کرنی ہے, آپ اسے 6 مہینے دیں, آپ باقی, اور یہ چیز سوچ لیں. اب میں آپ سے ایک بات کہوں کہ کیا ہو اگر میں آپ ایک بچے کو کہوں کہ 50 فیلیئرز رہ گئے ہیں اور اس بچے کے کامیاب ہونے میں, تو وہ کتنی جلدی کرے گا فیل ہونے میں, کہ بس 50 دفعہ اور فیل ہونا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ خود سوچیں اس بات کو. تو یہی چیز آپ یہ سوچیں کہ فیلئر سے نہیں ڈرنا. وجاہت سے بھی میسج لے لیتے ہیں. جی وجاہت, آپ بھی کچھ میسج دینا چاہیں؟ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں اب اس سچویشن میں
ہمیں اس کرائسس کے وقت میں اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے. اب اپرچونٹی ہم کیسے اور کہاں کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اپرچونٹی ڈھونڈنے کے لیے بے تحاشا پلیٹ فارمز آپ کے پاس ہیں. بس ایک یہ اپیل ہے میری گورنمنٹ سے کہ ان پلیٹ فارمز کو لیگلائز کرنے کے بعد جو ہماری یوتھ ہے، ہماری یوتھ ان ریگولائز ہونے کے بعد ہماری یوتھ پھر ان پہ کام کرے. بنا ریگولیٹڈ ہوئے ہوئے ان پہ کام نہ کرے، کیونکہ اگر ان پہ کام کرے گی تو وہ انہی اسکیمز کا شکار ہوگی جن سے آپ سب ہم سب لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ ان اسکیمز میں مت پڑو. میں ہاتھ چھوڑ کے بولتا ہوں ان اسکیمز میں مت پڑو. شارٹ کٹس پہ مت جاؤ. شارٹ کٹس میں نہیں جاؤ. دیر از نو شارٹ کٹ. دیکھیں کسی کی بھی جرنی اٹھا لیں، صحیح ہے، اگر آپ اگر دیکھیں آپ اگر اس نے کبھی بھی شارٹ کٹ لیا ہوگا نا تو اس کو دوبارہ اس چیز کو زیادہ چکر میں آنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ وجاہت حسین آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ حمزہ اشرف آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین، لب لباب یہ ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، تب ہی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.